الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس جس کا موضوع ہے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جگایا اور کتنی دیر تک وہ لیٹے رہے، سوئے رہے۔ خالق کائنات اپنے قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ ہم نے ان کو اس لیے جگایا، ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں جگایا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کو اس لیے جگایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھ گچھ کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ جب وہ اٹھے تو سوال و جواب آپس کے اندر سوال و جواب شروع کر دیے۔ ایک کہنے والی نے کہا کم لبثتم، کہ تم کتنی دیر تک ٹھہرے رہے ہو، کتنی دیر تک تم سوئے رہے ہو۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے کسی نے کہا کہ ایک دن سوئے اور کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوئے رہے ہو، کتنی دیر تک اس غار کے اندر لیٹے رہے ہو۔ یہ بات تو صرف اللہ خالق کائنات کی ذات جانتی ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اپنے میں سے کسی ایک شخص کو شہر کی طرف بھیج دو۔ کیوں؟ چاندی کے کچھ سکے دے کر بھیجو، اس لیے کہ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ وہ جائے اور جا کر پاکیزہ کھانا، صاف ستھرا ماحول، جس ہوٹل کا ہو، جس ریسٹورنٹ کا ماحول پاک صاف ہو، اچھا کھانا ملتا ہو، اچھے لوگ ہوں، وہاں سے جا کر کھانا لے آئے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، لیکن تم میں سے کسی ایک کی خبر نہ دے۔ کچھ ان میں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ ہم بہت دیر سوئے ہیں، ماحول بدل چکا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دن کے پہلے پہر میں سوئے ہو، پہلے حصے کے اندر داخل ہوئے ہوں غار کے اندر، لیکن جب وہ اٹھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اٹھایا، تو اس وقت دن کا آخری حصہ ہو، اس لیے وہ کہہ رہے ہوں قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم یا تو ایک دن سوئے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ لیکن جب وہ کھانا لے کر آنے والا جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، بازار کی طرف دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ پورا ماحول بدلا ہوا ہے، رہن سہن، تہذیب، سب کچھ بدل چکا ہے، ہر طرح کا ماحول چینج ہو چکا ہے۔ جس ماحول میں وہ داخل ہوئے تھے اس سے بڑھ کر کئی گنا حالات بدل چکے ہیں، ماحول بدل چکا ہے، رہن سہن کے طریقے بدل چکے ہیں، ہر طرح کا ماحول چینج ہو چکا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اللہ خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس لیے جگایا، ہم نے ان کو اس وقت جگایا کہ جب لوگ آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ جب ہم نے ان کو ان کی نظر میں وہ لوگ فوت ہو چکے تھے، جو اصحاب کہف تھے وہ مر چکے تھے،
جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس ماحول کے اندر ان کو جگایا تو اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب وہ آپس کے اندر جھگڑ رہے تھے، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے اس معاملے کے اندر کہ مر کر کس نے اٹھنا ہے، جو ایک دفعہ فوت ہو گیا وہ نہیں اٹھے گا، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی، اختلافات پیدا ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو جگا دیا۔ تو جب جگایا تو کیا کہنے لگے لوگ؟ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو طاقتور تھے اپنے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، ہر طرح کے معاملات میں وہ طاقتور تھے، وہ کہنے لگے ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بڑے لوگ یا کوئی بت کے نام پر ان کے اوپر قبر بنا دی جاتی، مسجد بنا دی جاتی، پھر ان کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے۔ اور یہی شرک کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم قبروں کے اوپر سجدے کرتے۔ اور اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے تو کوئی کہتا کہ مر کر جی اٹھنا برحق ہے، اور کوئی کہتا کہ حشر صرف بدن کا ہوگا، روح کا ہوگا، بدن کا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کو دکھا کر یہ یقین دلا دیا کہ قیامت سچ ہے، برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اور کیا ہوگا؟ حشر بدن کا بھی ہوگا اور روح کا بھی ہوگا۔ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے تو کوئی یہ کہتا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں، غار میں کب آئے اور کتنی دیر تک، کتنی مدت تک سوئے رہے، اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا دیوار بنا دی جائے، اور بعض نے کہا ان کے اوپر عمارت بنا دی جائے، بنا کر ان کی یادگار کے لیے عمارت بنا دو تاکہ ہم یاد کرتے رہیں کہ فلاں فلاں لوگ اس عمارت کے اندر ہیں۔ لیکن ربہم اعلم بہم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک سوئے رہے اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور وہ کون لوگ تھے، اور غار کے اندر کب داخل ہوئے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جن کے پاس غلبہ تھا، طاقت تھی، تو وہ یہی کہنے لگے کہ ہم ان کے اوپر ضرور ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، ایک عمارت بنائیں گے۔ حضرات یہ ان کی مدت تقریباً 309 سال بنتی ہے۔ تو حضرات اندازہ لگانا، نیک لوگوں کا اندازہ لگا لینا، جس طرح کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں یا ایک دن سوئے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا اندازہ لگانا کوئی غلط بات نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس اندازے کو بالکل اپنی سوچ کے مطابق بنا لینا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ برحق ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ جو رب کہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہی رب کہتا ہے۔ اندازہ لگانا بالکل برحق ہے، کوئی بات نہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ نہیں کہنا کہ جو کہہ دیا وہ برحق ہو جائے گا۔ ہاں، اصل معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دینا، یہی نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا ربہم اعلم بہم،
تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوئے رہے ہو۔ اور لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ضرور مسجد بنائیں گے، اور یہی مشرکانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ یہی ہے کہ ان کے اوپر مسجد بنا دی جائے، ان کے اوپر مسجد بنا کر، عمارت بنا کر، دیوار بنا کر ان کی عبادات، ان کی پوجا شروع کر دی جائے، ان کی منتیں مانگنی شروع کر دیں۔ اور بنی اسرائیل کے لوگ اسی طرح کفار مکہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ جو کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا تو ان کے اوپر مسجد بنا دی جاتی، ان کے اوپر عمارت بنا دی جاتی اور ان کی پوجا شروع کر دی جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر، نبیوں ولیوں پر قبر مسجد بنانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بدترین مخلوق کہہ دیا ہے، اور رسول کائنات علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو ان کے اوپر مسجد نہیں بنانی چاہیے، بلکہ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر بالکل زمین کے برابر ہونی چاہیے۔ اور آج تو ماشاءاللہ برابر تو کیا کئی فٹ اوپر ہوتی ہے، اور اوپر ہونا تو دور کی بات، ان کے اوپر رسول کائنات علیہ السلام نے منع فرمایا کہ قبر کو پکی قبر بنائی جائے، پکی قبر بنانے سے منع فرمایا، یعنی ان کے اوپر سیمنٹ کیا جائے، ان کو بنا سنوار کر کھڑا کیا جائے، رسول کائنات علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور آج ان کے اوپر پکی اینٹیں لگائی جاتی ہیں، پھر ٹائلیں لگائی جاتی ہیں، طرح طرح کے پتھر لگائے جاتے ہیں، اور جس سے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات جس سے رسول کائنات علیہ السلام نے منع فرمایا، ہمیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سنتوں پر، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کا اللہ تو نے اور تیرے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔